برازیل کے صدر جائر بولسونارو کو کووڈ ہوا۔ کچھ دنوں بعد اس کے جنونی سپورٹرز اس کی حوصلہ افزائی کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس ہجوم کے پاس یہ خود گیا اور ایک دوائی ہے جس کا نام ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہے۔ اس نے ایکسائٹمنٹ میں، خوشی میں اس دوائی کے ڈبے کو ہوا میں لہرایا اور لوگوں کو کہا کہ اس نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ نا مسئلہ ایک ہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن ملیریا کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ صاحب جس دوائی کو پروموٹ کر رہا تھا، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق وہ سرے سے غیر مؤثر ہے کووڈ کے مریضوں کو ٹھیک کرنے میں۔ کووڈ-19 کی وبا برازیل کے صدر جائر بولسونارو کی حرکتوں سے قابو ہونا تو دور، وہ اس سے مزید پھیلی ہے۔ اس آدمی نے حقارت سے اس بیماری کو کمپیئر کیا ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے فلو سے۔ جو برازیل کا قانون اختیار دیتا ہے بولسونارو کو صدر کے طور پہ، اس نے اس کا استعمال کر کے صحت کے ادارے کے انتظامی معاملات میں مداخلت کی۔ اس سے ڈیٹا ڈسکلوجر، یعنی یہ پتہ لگانے میں کہ کتنے لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، اور ویکسین کے حصول جیسے ایشوز میں پرابلمز ہوئیں اس ادارے کو۔ ایک قرارداد پاس ہوئی جس کا مقصد تھا مذہبی اجتماعات میں ماسک پہننے کو لازمی قرار دینا، اور وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جیسے ڈاکٹرز، نرسز ایٹسیٹرا، ہاسپٹلز اور کلینکس کا عملہ جن کو مستقل نقصان پہنچا اس وبا سے، جو مر گئے یا لمبے عرصے تک رہنے والی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، اس قرارداد کا مقصد تھا جس حد تک ہو سکتا ہے ان کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ لیکن اس کم عقل ظالم نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، یعنی اسے پاس ہونے سے روک دیا۔ پھر برازیل کے صوبوں کی حکومتوں نے کوششیں کی کہ ایسی پالیسیز کو اپنایا جائے کہ جن سے لوگوں میں شعور اجاگر ہو، وہ سوشل ڈسٹنسنگ گائیڈ لائنز کو فالو کریں، یعنی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں۔ اس نے ان صوبائی حکومتوں کی کوششوں کو کچل ڈالا۔ پھر اس نے اپنی صدارتی طاقت کو استعمال کر کے ان بزنسز کو بھی کھلا رہنے کی اجازت دی جن کا عالمی وبا کے دنوں میں کھلے رہنا لازمی یا ضروری نہیں ہے، جیسے اسپاز ہو گئے، جمز ہو گئے، بلکہ انڈور ہونے کی وجہ سے، ان کے کھلے رہنے کی وجہ سے وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ میں نے بات کی تھی ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی۔ کہتے ہیں کئی کمپنیز جو اس ڈرگ کو بناتی ہیں ان کے مالکان اس صدر کے سپورٹرز ہیں۔ اس کے زیادہ بکنے سے انہیں ظاہر ہے مالی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس چیز کا سیاسی فائدہ اس صدر کو آگے جا کے ہوگا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ مثال مالی کرپشن کی نہیں ہے، یعنی اگر یہ صدر ذاتی طور پہ مالی فائدہ نہیں بھی اٹھا رہا اس سب سے، تو یہ پھر بھی پرائم ایگزامپل ہے اخلاقی کرپشن کی، کہ ایک بندہ اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ایک صدر ایک ایسی گولی کو پروموٹ کر رہا ہے جس سے کووڈ کے پیشنٹس کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ بولسونارو نے اپنے لوگوں میں اپنی مقبولیت کو غلط طور پہ استعمال کیا، اپنے فالوورز اور اپنے سپورٹرز کو گمراہ کیا۔ اس نے یہ غلط تاثر دیا کہ اگر ریسٹرکشن سخت لگتی ہیں تو برازیلین اکانومی، جو دنیا کی لیڈنگ اکانومیز میں سے ایک اکانومی ہے، تباہ ہو جائے گی۔ اس نے سارا کا سارا ملبہ برازیل کی صوبائی حکومتوں، چائنا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پہ ڈال دیا، اپنے ملک کے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری میں ناکامی کو چھپانے کے لیے۔ دسمبر میں اس جوکر نے اعلان کیا کہ یہ کبھی بھی ویکسین نہیں لگائے گا سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے۔ کہتا ہے اگر تم مگرمچھ بن جاؤ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس کی وبا کے ساتھ حد سے زیادہ گندی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو تباہی آئی، اس نے 4.5 لاکھ برازیلینز کو مار دیا، اور 4 ہیلتھ منسٹرز تبدیل ہو چکے ہیں 1 سال میں۔ ہمارے بھی ادھر 4 فائنانس منسٹرز 3 سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اکانومی وائز ہمارا بھی کچھ حال ملتا جلتا ہی ہے۔ برازیل کے نہ تھمنے والے، نہ قابو میں آنے والے آؤٹ بریک نے نئے کرونا وائرس ویرینٹس کو پیدا کر دیا ہے، جس میں سے ایک کا نام ہے P1 ویرینٹ، جو زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے انسانوں میں۔ برازیل کا ٹرانسمیشن ریٹ اب جا کے تھوڑا گرنا شروع ہوا ہے، لیکن صورتحال ابھی بھی بہت پریشان کن ہے۔